نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد اور عظیم مقصد، جس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے مفتی اعظم امریکہ کتب الاقطاب ثانی ابن سیرین جامع النسبتین شیخ القرآن اور شیخ الحدیث حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون دامت برکاتہم العالی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت سو کے اختلاف دور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کاوش کو قبول فرمایا اور امت کو ایک گائیڈ لائن، ایک راستہ دے دیا، جس کی وجہ سے امت اپنے وہ شعار اسلام جس کو کہیں ان میں اختلاف تھا، اس پہ ان کو ایک اس کے اختلاف کو حل کرنے کا ایک راستہ مل گیا۔ اور یہ فتویٰ حضرت جی دامت برکاتہم العالی نے 23 مارچ 2011 کو لکھا تھا۔ ایک سوال آیا ان کے پاس، اور اس سے پہلے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں تھی کسی کی، اور یہ اختلاف کا لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی حل نہیں ہے، بھائی عیدیں ایسے ہی چلیں گی، روزے ایسے ہی چلیں گے۔ جب دیکھا کہ اور یہاں پہ آپ کو پتہ اس وقت سکولوں میں کوئی اس کی چھٹی کا تھا نہیں، کوئی آج کوئی چلا گیا عید کے لیے، کل کوئی چلا گیا، لیکن جب سے حضرت کے پاس یہ سوال آیا اور انہوں نے اس پہ مدلل ایک جواب لکھا، ایک فتویٰ تحریر کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا بھئی یہ تو مسئلہ ایسے نہیں ہے، اس میں بھی ایک جو ہے ہم سب ایک دن رمضان شروع کریں اور عیدیں منائیں، اس کے لیے تو پورا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا میکنزم دیا، ہمیں پورا ایک راستہ بتایا ہے۔ اس پہ حضرت نے پھر اس کا جواب لکھا، اور میں تھوڑی سا آپ کے سامنے وہ حل پڑھتا ہوں جو حضرت نے حل لکھا۔ اس کے بعد پھر میں وہ احادیث مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ یعنی اتحاد مطالع، اس کے بارے میں 29 احادیث مبارکہ اور فقہاء اکرام کے قول، ہمارے کابرین کے فتوے اس کے اوپر ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب سوال تو یہی تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے، تو حضرت نے جواب دیا، عید اور رمضان کے موقع پر باہم انتشار و اختلاف سے بچنے کے لیے بہترین قابل عمل حل قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت جمہور اور اکثر فقہاء اسلام، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور بعض شوافع اکثر متاخرین حنفیہ اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا اتفاقی مسلک ہے، اور یہ ہے کہ فقہی الفاظ میں یعنی اس کو کہ اختلاف مطالع مطلقاً معتبر نہیں، یعنی آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ عین شریعت و سنت کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں، سنن ابی داؤد ہے، سنن کبریٰ بہقی ہے، فتاوی شامی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاح ستہ کی تقریباً 29 احادیث صحیح احادیث میں پوری امت کو عمومی خطاب کرتے ہوئے مطلقاً رویت کا حکم دیا ہے، اور ممالک کے قریب یا بعید کی کوئی قید نہیں لگائی، نہ کوئی صراحت بیان کی، اور نہ ہی رویت کے کسی کے حکم کو کسی خاص فرد یا جماعت یا علاقے کے ساتھ وابستہ کیا، پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا، جبکہ کسی ایک بھی حدیث میں اختلاف مطالع معتبر ہونے کا ثبوت نہ اشارتاً ملتا ہے، نہ قضائے نہ اشارتاً نص ملتا ہے، نہ قضائے نص ملتا اور نہ ہی دلالت نص ملتا۔ یعنی الفاظ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ لوکل مون سائٹنگ ہر ملک کے لیے، ہر ملک کے مسلمان اپنے اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرے، کسی ایک حدیث میں بھی صریحاً حکم نہیں دیا گیا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث مبارکہ
جو 29 احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے چند کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، باقی ان کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے سب سے پہلے اور اس کے بارے میں حضرت نے جو ہیڈ لائن لکھی، شرعاً اختلاف مطالعے غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر صحیح احادیث و اقوال۔ اس میں سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری میں قال محمد ابن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30 رواہ البخاری الصوم صفحہ 356۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ اگر کسی وجہ سے بادل وغیرہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی 30 تعداد پوری کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی، حدیث نمبر 2۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما رواہ مسلم الصیام جلد 1 اور صفحہ 347۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ اگر کسی وجہ سے بادل وغیرہ سے چاند دکھائی نہ دے تو 30 روزے پورے کر لو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ آگے تیسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن حالت دونہ غیابۃ فاکملوا 30 یوما رواہ ترمذی سنن ترمذی جلد 1 اور صفحہ 266۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر بیچ میں کوئی بادل دھواں وغیرہ حائل ہو تو 30 دن مکمل کر لو۔ حدیث نمبر 4، عن ابن عبداللہ ابن ابی قیس قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤيته رمضان فإن غم عليه عد 30 یوما ثم صام۔ سنن ابی داؤد کتاب الصوم جلد 1 صفحہ 325۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں رحم اللہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا ایام اور تاریخ کو بنسبت دوسرے ایام اور تاریخوں کے خوب اچھی طرح یاد رکھتے تھے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ، یعنی تاریخیں بھی یاد رکھتے تھے، پھر بھی چاند دیکھ کر روزہ رکھتے۔ اگر کسی وجہ سے بادل وغیرہ دھواں سے چاند دکھائی نہ دے تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 5، عن ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 فإذا رأیتم الہلال فصوموا فإن غم علیکم فاقدروا لہ رواہ مسلم جلد 1
صفحہ نمبر 347۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، عید مناؤ۔ اگر چاند دکھائی نہ دے تو حساب پورا کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بعینی یہی مضمون حدیث بالا 3 کی طرح کتب حدیث میں منقول ہے، اور ان کی بھی کسی روایت سے اختلاف مطالعے کا ثبوت تو کیا اشارہ تک نہیں ملتا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 6 صحیح مرفوع حدیثوں کے مقابلے میں، جن میں گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا گیا، حدیث قریب کو پیش کرنا علمی دیانت کے منافی ہے، جبکہ حدیث قریب میں کسی پہلو کی کوئی صراحت بھی نہیں کہ بلکہ بکثرت احتمالات ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ماجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اوجز المسالک جلد 3 میں اس کے عقلی و نقلی 13 جواب نقل فرمائے۔ آگے یہ تو حدیث مبارکہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلوبل مون سائٹنگ پہ عمل کیسا ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلوبل مون سائٹنگ پہ عمل جو ہے، اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ربی بن حراش رضی اللہ عنہ حراش الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشاهد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ لأحل الہلال امس عیشۃ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یفطروا زاد خلف فی حدیثی وان یغدوا الی المصلی هم۔ رواہ ابو داؤد شریف 366 سے 367 جلد 1۔ ترجمہ: ربی بن حراش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کو تردد ہوا کہ آج 30 رمضان ہے یا یکم شوال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 اعرابی آئے اور اس بات کی شہادت دی کہ ان دونوں نے گزشتہ شام چاند دیکھا ہے، ایک دن پہلے چاند دیکھے، دوسرے دن پہنچ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، روزہ توڑا دیا، اور یہ کہا کہ آئندہ صبح کو سب لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچے۔ تو دیکھیں کتنا گلوبل مون سائٹنگ، یعنی پوری دنیا کا ایک چاند، پوری دنیا ایک دن عید روزہ رکھے، ایک دن عید کرے اور ایک ہی دن قربانیاں کرے۔ اگر تاریخوں کو آگے پیچھے رکھیں جیسے حضرت جی نے اپنے فتوے میں بہت واضح کیا ہے، تو پھر آپ کے حج کی تاریخیں ایک نہیں رہیں گی، آپ کے اعتکاف ایک نہیں رہیں گے، آپ کی جو قیمتی راتیں ہیں وہ ایک نہیں رہیں گی، آپ کی لالۃ القدر آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 29 صحیح احادیث مبارکہ میں اس طرح تو پوری امت کو خطاب کیا گیا کہ ایک چاند ساری امت کا۔ اب اس کے اوپر آگے خلفائے راشدین کا عمل۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی چاند کے معاملے پہ طرف دیکھ رہے تھے، چاند نہیں مل رہا تھا، تو ایک شخص آیا باہر سے، اس نے آ کر یہ شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے چاند کے اوپر عید کا اعلان کیا۔ اور یہ روایت جو ہے سنن بہقی کبریٰ بہقی اور زوائد ابی یعلا الموصلی میں 2 روایتیں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اور دونوں کے اندر یہی ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے، پہلی حدیث جو سنن
کبرا للبیہقی کی صفحہ نمبر 249 جلد 4 میں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھے خلفۂ راشدین کا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے رحمۃ اللہ، فرماتی ہے کہ میں نے برا بن عازب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت البقیع میں تھا، میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، ابھی تک چاند دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک مسافر نمودار ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے ملے اور دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مغرب یعنی شام سے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے وہاں چاند دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں دیکھا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ یہ ایک شخص سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ آج یہ بھی اعتراض ہے نا، ایک شخص کی جو ہے وہ ایک شخص کی بھی شہادت بھی گواہی دیتے ہیں۔ بھئی خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں، وہ ایک شخص باہر سے آ رہا ہے، بلاد بعید سے آ رہا ہے، اس کی شہادت پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اس ایک آدمی کی شہادت پوری امت کے لیے یعنی کافی ہے ہماری۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاند دیکھنے کے لیے نکلے، ابھی تک چاند نظر نہیں آیا۔ ایک مسافر نمودار ہوا، پس عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں سے تشریف ہے؟ اس نے کہا جی شام سے۔ یہ دوسری حدیث۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا تم نے چاند دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی ہاں ہم نے چاند دیکھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے نعرہ تکبیر لگایا۔ کیا لگایا؟ خوشی سے ایک بندے کی شہادت پہ نعرہ تکبیر لگا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لگا دو بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ساتھ ہی فرمایا کافی ہوگا مسلمانوں کے لیے انہی میں سے ایک کا، یعنی ایک کی رؤیت ہلال شہادت، رؤیت ہلال کی شہادت سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب میرے پاس جو ہے وہ دلائل تو پورے ہیں، لیکن اب اس کے بعد فقہ کرام کا اس کے اندر جو اجماع فقہ کرام، ان میں آپ حضرت کے شرعاً اختلاف مطالعے غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر فقہ مالکیہ و حنابلہ کا فتویٰ۔ امام مالکیہ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ، اور یہ الفقہ الاسلامی و ادلہ کا جو ہے اس میں ہے۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جب چاند دیکھا ہے، امام مالک کے ماننے والے جو فرماتے ہیں کہ جب چاند دیکھا جائے تو روزہ تمام ملکوں میں بسنے کے لیے، امام مالک کی فتوے کے تمام ملکوں کے بسنے والوں پر لازم ہو جاتا ہے، اور وہ دور ہو یا قریب، اس میں مسافت قصر کا کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی مطالعے کے ایک ہونے کا اور نہ ہی نہ ہونے کا، لہذا ہر شخص پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے روزہ واجب ہو جاتا ہے جب تک رؤیت ہلال کا ثبوت دو عادل گواہوں کی یا خبر مستفیض کے ذریعے سے منقول ہو، یعنی ان پر وہ خبر پہنچ جائے جس طریقے سے، تو اگر ان کے پاس وہ خبر پہنچ گئی یعنی دو عادل گواہوں کی وجہ سے یا خبر مستفیض یعنی جمع غفیر جس کو کہتے ہیں۔ اور حنابلہ کہتے ہیں کسی جگہ رؤیت ہلال کا ثبوت ہو جائے، وہ قریب ہو یا بعید، تمام لوگوں پر رؤیت کی وجہ سے روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور جس نے چاند نہیں دیکھا، آگے عجیب بات ارشاد فرمائیں، جس نے چاند نہیں دیکھا وہ اس شخص کے حکم ہے جس نے چاند دیکھا ہے، یعنی نہ دیکھنے والا اگر شہادت دے دے تو اس دیکھنے والے کی شہادت اس کے حق میں ہے کہ تم نے بھی دیکھا ہے، یعنی اس کے نہ دیکھنے والا لکھا گیا عجیب، جس نے چاند نہیں دیکھا اس شخص کے حکم میں ہے جس نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب مذکورہ بالا فقہی عبارات سے اتنی بات تو اچھی طرح واضح ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں سے کسی کے نزدیک بھی اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں، اور یہی قول صحیح اور اخوت ہے، اور اسی کو جمہور کے مسلک سے تعبیر کیا جاتا۔ آگے اس کے اوپر اکابرین امت جو ہمارے ملک کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں دو
جو ہے فرقے یا ان کو یہ کہہ دیں کہ دو ہیں، ایک دیوبند کی اور ایک بریلوی، علماء دیوبند اور علماء بریلوی، ان کے آگے فتاویٰ۔ اور اس میں سب سے پہلے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ کے استاد اور پیر و مرشد مرجع علماء دیوبند، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، اختلاف مطالعہ صوم اور افطار میں تو ظاہری روایت میں معتبر نہیں، یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا۔ اور یہ جو گلوبل مون سائٹنگ کا بیچ میں جو لفظ آتا ہے، یہ حضرت نے جو ہے از ناقل لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے اس کو آسان سمجھانے کے لیے گلوبل مون سائٹنگ اس کا ترجمہ ساتھ فتاوے میں لکھا ہوا ہے۔ از ناقل سے مراد ہے کہ یہ چیز حضرت نے اس میں ایڈ کی ہے، یہ حضرت کے آسان سمجھانے کے۔ مشرق کی رویت مغرب والوں کے لیے ثابت ہو جائے گی اگر حجت شریعہ سے ثابت ہو۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں صفحہ 437۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی میں ایک سوال کے جواب میں رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مفتابی قول یہی ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر، یعنی آگے گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار نیت ناقل، امداد الفتاوی جلد نمبر 2 اور صفحہ 154۔ اور ہمارے دادا پیر اور شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی شہید نور اللہ مرقدہ اپنے معروف فتاوی آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھتے ہیں، اس میں ظاہر مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی گلوبل مون سائٹنگ ہی معتبر ہوگا ناقل۔ اس لیے اگر دو شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی رویت دوسرے کے حق میں حجت ملزمہ ہے، یعنی لازمی ہے ان کی حجت بشرط رویت کا ثبوت، بشرط یہ کہ رویت کا ثبوت شرعی طریقے سے ہو جائے۔ یہی مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ آگے لکھتے ہیں، لیکن فتویٰ ظاہر مذہب ہے کہ اختلاف مطالعہ مطلقاً کا اعتبار نہیں، نہ بلاد قریبہ میں نہ بلاد بعیدہ میں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 3 صفحہ 259۔ آگے اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مفتیان دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ معروف فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں سے ہے، یہ ان کا معروف فتاوی دارالعلوم دیوبند میں سے ان کا فتویٰ۔ حنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعہ مطلقاً نہیں، معتبر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آوے تو وہ اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، جو مشہور فتاوی کی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں سے اس میں سے۔ اور اس یہ فتویٰ جو ہے دارالعلوم دیوبند اب بشرطے کہ موجب ان کو رویت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جائے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند 3331 جلد 6۔ اب اس کے بعد فتاوی جو ہے علماء بریلویہ، ان کے سب سے بانی تھے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے، اب یہ بریلوی علماء کا فتویٰ بھی دیکھ، اسی فتوے کی وجہ جب حضرت نے یہ لکھا اور میں اس مجلس میں تھا، یہاں بروکلن میں ان کا ایک اجتماع ہوا، یہ مکتبہ بریلویہ کا، تو اس میں وہاں کے ڈاکٹر عبد الواحد ہیں، ان کے سرپرستی ہوا، تو اس میں وہاں موجود تھا۔ تو اپنی طرف سے حضرت کے سے میں ان کا نمائندہ تھا، باقی سارے انہی کے علماء تھے۔ اس میں بھی یہ بات سب نے اس فتوے کی بنا پر کہ بھئی مکہ مرکز کا چاند پورے ہمارے امریکہ میں جتنے مکتبہ بریلوی آئے، اس فتوے کی بنا پر سب نے لبیک کہا اور اس پہ جو ہے مکہ مرکز کو اپنا مرکز بنا لیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مکتبہ بریلویہ کے تمام علماء
جو اسی کے اوپر فتوے کے اوپر وہ عید اور رمضان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حضرت کا، ان کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اپنے فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے صحیح مذہب کے مطابق دربارہ ہلال، رمضان و عید فاصلہ بلاد کا اصلاً اعتبار نہیں. مشرقی رویت مغرب والوں پر حجت ہے. دیکھ لیں فتاوی رضویہ جلد 18 صفحہ 567 67. اور ایک سوال پہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان و عید فطر میں اختلاف مطالعے کا قول محققین حنفیہ، محدثین مذہب و مجتہدین روایت فقہیہ کے قرار دینا محض غلط و تہمت ہے، بلکہ اس کا عدم اعتبار یعنی گلوبل مون سائٹنگ ہی ہمارے ائمہ کرام و مجتہدین اعظام کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر جو جمہور قائم ہے، اور یہی اخوت اور اقویٰ من حیث دلیل ہے. تو بوجہ کثیرہ اس پر عمل ہے اور عدول ہرگز جائز نہیں. فتاوی رضویہ 200 صفحہ جو ہے اس میں ہے 268. آگے ان کی ایک مکتبہ بریلویہ کے ایک جو ہے وہ علامہ امجد علی خان کا فتویٰ، وہ بہار شریعت ان کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ لکھتے ہیں کہ عدم اعتبار مطالعے یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسئلہ ایک جگہ چاند ہو وہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ چاند وہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہان کے لیے. مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس تاریخ یعنی تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت ہے. یعنی اگر منڈے کا دن ہے تو منڈے میں ہی چاند ہو. فرماتے اگر منڈے میں سعودیہ میں چاند ہے اور یہاں منڈے ہے تو یہ چاند دونوں کا ایک ہی ہوگا. یہ بہار شریعت 471. اب اس کے علاوہ ہمارے کابرین مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، یہ فتویٰ نمبر 7. تبلیغی جماعت میں سند کہلانے والے صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معروف فتاوی محمودیہ میں ایک سوال کے جواب میں اختلاف مطالعے غیر معتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ کو جمہور ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا اتفاقی مذہب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح نزدیک کی شہادت پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اسی طرح دور کی شہادت پر بھی جاری ہوتے ہیں. چنانچہ مشرق میں شرعی طریقے پر رویت ہلال ثابت ہونے پر مغرب والوں پر بھی رمضان و عید لازم ہوگا. فتاوی محمودیہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل ہوگا. فتاوی محمودیہ جلد 7 صفحہ 276. اب آگے شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی کا موقف. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حدیث رویت ہلال کے تحت اختلاف مطالعے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ماننے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل سے نہ ماننے سے ایک ہی دن میں ساری دنیا میں یعنی اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ماننے سے ایک ہی دن میں ساری دنیا میں روزہ اور عید ہو سکتا ہے. معتبر نہ ماننے سے، اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ماننے سے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل سے، یعنی مقصد ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ پر اختلاف نہیں ہے، اتحاد مطالعے پہ ہوگا. اختلاف اگر نہ مانے اس کو مان لیں تو پھر سے ایک ہی دن میں ساری دنیا میں روزہ عید ہو سکتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں لیکن اصل گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اختلاف مطالعے کو سمجھتے نہیں، یعنی مطلع کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی. اس کی وجہ سے بڑا خلجان ہوا ہے. اصل میں اختلاف مطالعے کا معتبر نہ ہونا
یعنی گلوبل مون سائٹنگ ایک بدیہی حقیقت، یعنی ایک حقیقت ہے کہ اس کا انکار مشکل ہے۔ اور انعام الباری، یہ حدیث کی کتاب انعام الباری شرح البخاری جلد 5 صفحہ 499، اس کے اوپر یہ آپ حضرات کے سامنے۔ اس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا تھا 29 سیاہ ستہ کی 29 حدیث مبارکہ میں جو ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا۔ اب اس کے اندر وہ کون سی کتابوں میں، جس میں کتنی کی حدیثیں اور کس کس سے مروی ہے، نیز خود اور سیاہ ستہ میں سے ثبوت رؤیت ہلال کے حوالے سے 6 احادیث مروی ہیں۔ ابن عباس خود ابن عباس سے سیاہ ستہ میں ثبوت رؤیت ہلال کے حوالے سے 6 حدیثیں مروی ہیں، یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر، اور جو اپنی عمومیت کی بنا پر گلوبل مون سائٹنگ کی ہدایت دے رہی ہیں۔ اس کا یقیناً یہ مطلب ہے کہ ابن عباس کے اثر رضی اللہ عنہ کا اثر وہی جواب اور توجیہ درست ہے جو فقہاء احناف نے پیش کی ہے۔ اس کو گلوبل مون سائٹنگ کے خلاف ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دراصل ثبوت رؤیت کے حوالے سے سیاہ ستہ کی کل 29 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو مطلقاً اختلاف مطالعہ غیر معتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر دلالت کرتی، جس میں سے اب نمبر 1 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 9 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 6 حدیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 حدیث جو آپ کے سامنے مروی ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے 2 حدیث مروی ہیں، اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے 1 حدیث مروی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے 1 حدیث شریف مروی ہے، جن میں سے 3 احادیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی ہیں، اور 7 احادیث امام مسلم نے مسلم شریف میں، 4 حدیثیں امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، اور جو 2 حدیثیں امام ترمذی نے جامع سنن ترمذی میں، اور 13 احادیث امام نسائی نے سنن نسائی میں، اور 2 حدیثیں امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل فرمائی۔ آپ دیکھیں، آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ 29 احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کیا کہ گلوبل مون سائٹنگ یہی حال ہے۔ اور 1400 سال پہلے، آج کے دور کی آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ کو ایسا سیٹ کیا، لگتا ہے کہ وہ آج کے لیے کیا ہوا تھا کہ آج کے جو اختلاف ہوں گے اس کے لیے کام آئے گا۔ تو یہ، اور اس کا اثر دیکھیں، میں ابھی یہ جو رمضان گزرا، اس میں عید گزری، ہم گلوبل مون سائٹنگ والے ہیں، میں گھر گیا اپنے، وہاں لوکل مون سائٹنگ تھا۔ اب ایک ہی گھر میں 2 عیدیں ہو رہی، یعنی میرے گھر نہیں، میرے بہن بھائی جو تھے انہوں نے عید کی منڈے کو، ہم نے سنڈے کو کی، اور ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی سب کسی ایک گھر میں جمع ہوں گے بھی، جب گئے تو پتہ چلتا ان کا تو روزہ ہے آج، اب کیا کریں؟ تو ہم نے یہ پھر ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی آپ ایسا کریں، افطار کے وقت ہمارے گھر آ جائیں، ہماری عید ہو جائے گی، آپ کا افطار ہو جائے گا، تو افطار ڈنر آپ کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہر گھر کا مسئلہ تھا۔ الحمدللہ جب سے، ایک آخری بات کہ اور امت کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں، دنیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اس اختلاف پہ خصوصاً دنیا توجہ دیتی۔ یار آپ کا کیا اسلام ہے جس میں آپ ایک دن ایک خوشی اپنی نہیں منا سکتے، آپ ایک عید اکٹھی نہیں منا سکتے، اس کی طرف خصوصی دیکھتے ہیں، خاص کر ان ملکوں میں آدھے بچے اسکول جا رہے ہیں، آدھے گھر بیٹھے۔ بھئی کیا آپ کے دین میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے؟ نہیں، راستہ ہے، اور الحمدللہ جب سے حضرت نے دامت برکاتہم العالی نے یہ فتویٰ مرتب کیا، الحمدللہ اس کے بعد سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ بھی مسئلہ ہے بھی امت کا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں اس پہ کوئی نہیں تھی پرواہ، ہمیں بھی یہ چلو جو آج چلا گیا اسکول کل چلا، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ امت کے اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
حضرت جی کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور دن مزید ترقی عطا فرمائے، اور پوری دنیا جیسا پورے امت مسلمہ اس فتوے کے مطابق اس ایک ہی دن عید رمضان اور بقرہ عید منائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور حضرت جی کے فیض کو پورے عالم میں عام فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔